بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، یہ واقعہ بغداد کے ایک بادشاہ کے بیٹے کا ہے جو شدید بیمار پڑ گیا تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن ہی مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا کہ شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور کسی بھی صورت میں حضرت شاہ شمس تبریز کو بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ سلامت کا حکم پاتے ہی مشیر گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے گئے۔ ابھی مشیر تھوڑا ہی دور پہنچے تھے کہ راستے میں حضرت شاہ شمس تبریز انہیں مل گئے۔ مشیروں نے دست بدست عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر انکار کر دیا، لیکن مشیر کافی دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے تو آپ نے بادشاہ سے پوچھا یہ کس چیز کا ماتم ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اس پر جواب دیا، یہ میرے جوان بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کی وجہ سے میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا ہے۔ شدت غم کی وجہ سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس پر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہی وجہ ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ اس پر بادشاہ نے حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ہو سکتا ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر کے دیکھتا ہوں۔ شاہی محل کے ایک کمرے میں ابھی دعا کی گونج باقی تھی کہ ادھر شہزادے کے جسم میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ سلامت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور آپ کے خلاف ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خال تک کھینچ لی گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی حالت میں بغداد سے باہر نکال دیا گیا۔ ولی عہد سلطنت شہزاد محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ آپ شہر بدر ہوئے تو شہزاد محمد بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا، حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزاد محمد کو آگ لگانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں نے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا
پھر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند لوگوں کے جرم کی سزا پورے ملتان کو ملے گی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا ہے، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں نے زخم دیے۔ جب تک سارا شہر گرمی سے نہیں جلے گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کو درمیان میں لے آئے ہو اس لیے معاف کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی گرمی کو کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ سورج کی گرمی میں کمی آ گئی۔ ملتان میں آج بھی جب وہ دن آتا ہے تو پورے ملتان میں گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے اور لوگ ملتان خالی کر کے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔